الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا كبير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام اور طلباء عظام، آپ تمام حضرات مجھ سے علم میں، عمل میں اور تقوی میں سب بڑھ کر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ حضرات نیچے ہیں اور میں اوپر ہوں۔ ترازو کے اندر اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، جو خالی ہوتا ہے وہ ہوا میں جھولتا رہتا ہے اور اوپر اٹھ جاتا ہے، اور جس پلڑے میں کوئی بوجھ ہو وہی نیچے جاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ علم کا بوجھ ہے، عمل کا ہے اور ساتھ تقوی کا ہے، اس لیے آپ حضرات نیچے ہیں اور میں آپ حضرات سے اوپر ہوں۔ میرے محترم دوستو اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز کے اندر مزید دو چیزیں رکھ دی ہیں، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، راحت والی صفت بھی ہے اور اس کے اندر تکلیف والی صفت بھی ہے۔ لیکن راحت کو حاصل کرنے کے لیے اور نفع کو حاصل کرنے کے لیے، خیر کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، شر کے لیے، تکلیف کے لیے اور نقصان اٹھانے کے لیے محنت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، وہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ جلدی بات سمجھ آ جائے گی۔ جس طرح ایک گائے اور بھینس ہے، اس گائے اور بھینس کے اندر دودھ کی صلاحیت موجود ہے، لیکن دودھ حاصل کرنے کے لیے گائے اور بھینس کو چارہ کھلانا پڑتا ہے، پانی پلانا پڑتا ہے اور اس کو ونڈا ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ دودھ دیتی ہے۔ دودھ اس کا نفع ہے۔ نفع حاصل کرنے کے لیے اور خیر حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دودھ نہ ملے اور یہ گائے بھینس بیمار ہو جائے اور فوری مر جائے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کا چارہ چھوڑ دیں، اس کو پانی چھوڑ دیں
اور اس کو باندھا رہنے دے، کھولنا چھوڑ دیں، وہ خود بخود مر جائے گی، تو نفع کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے اور نقصان کی بھی ہے۔ نفع حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مگر نقصان اٹھانے کے لیے جو محنت کر رہے تھے وہ چھوڑ دیں تو نقصان خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایک پودا ہے، کھجور کا پودا ہے، بعض علاقوں میں کیلے کا پودا ہے، کھجور کا پودا ہے، بعض علاقوں میں آم ہوتا ہے، یا ہمارے ہاں کنو اور اس کا پودا اگتا ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقے کے اندر جو بھی آپ کے علاقے میں پودا پایا جاتا ہو اور پھلدار ہو، اس کا پھل لینے کے لیے گوڈی کی ضرورت ہوگی، پانی لگانے کی ضرورت ہوگی، اس کو کھاد ڈالیں گے، پھر جا کر وہاں سے پھل حاصل ہوگا۔ اگر پھل حاصل نہیں کرنا، پودے نے خشک ہو جانا ہے، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، گوڈی کرنا چھوڑ دیں اور سپرے کرنا چھوڑ دیں، کھاد لگانا چھوڑ دیں اور اس کو پانی لگانا چھوڑ دیں، تو وہ پودا خود بخود خشک ہو جائے گا۔ گویا کہ جو بھی پودا ہے اس کے اندر پھول موجود ہیں، پھل موجود ہے، لیکن پھول، پھل، خیر، نفع حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، نقصان کے لیے ذرہ برابر محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوں گے، گھروں میں دیکھیں آٹا ہوتا ہے، آٹا بچ جائے تو ہماری خواتین مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ صبح روٹی پکا لیں گے۔ اگر اس آٹے کو صبح کھانا ہے، روٹی پکانی ہے، تو پھر اس آٹے کو لپیٹ کر اوپر گیلا کپڑا کر کے رکھنا ہوتا ہے، اور اندر نہیں باہر شبنم پر رکھیں گے، یا فریج وغیرہ ہے تو اس کے اندر رکھیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آٹا خراب ہو جائے تو پھر ذرہ برابر محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہے ہر وہ چیز، چھوٹی چھوٹی اور بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت مختصر ہے تو صرف سمجھانے کے لیے 2-3 مثالیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے نفع اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نقصان اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ نفع کا معنی تزکیہ ہے، تقوی والی زندگی ہے، اور نقصان اس کے لیے گناہوں کا کام کرنا ہے، تقوی کے خلاف کام کرنا ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور نفع حاصل کر لے۔ اس کی تاکید کے لیے اللہ جل جلالہ نے، آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے حضرات تشریف فرما ہیں۔ پورا قرآن کھول لیں، شاید ہی کسی بات کو مضبوط اور پکا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اتنی قسمیں اٹھائی ہوں گی جتنے اس تزکیے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ جل جلالہ نے کتنی قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے اور اس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے، لیکن نیکی اور گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود، نیکی اور گناہ کی طاقت اپنے جسم کے اندر ہونے کے باوجود، جو انسان گناہ کی صلاحیت کو دبا دیتا ہے اور نیکی کو حاصل کر لیتا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا۔
اپنا رسول بنا کر بھیجا، تو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھیجنے کے اور مقاصد بھی ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا پیغمبر ان کا تزکیہ کرے گا، ان کی گناہ والی صلاحیت کو مٹا کر اس میں نیکی اور تقوی کی صلاحیت کو نکھار پیدا کر دے گا۔ ایسا تزکیہ کرے گا، اس کی صحبت کے اندر آنے والے، اس کو دیکھ کر ایمان لانے والے، وہ آتی دنیا کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن جائیں گے۔ اور جو آیا اور نبی کی صحبت کے اندر آ کر بیٹھا، اس نے ایسا تزکیہ کیا، ایسا اپنے دلوں کو پاک کیا اور ایسا دل پاک کیا، پھر میرے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کا امتحان لیا ہے، ان کے اجسام کا نہیں بلکہ ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے، ان کے دل کے اندر تقوی رچ بس گیا ہے اور تقوی والی زندگی ان کی عادت بن گئی ہے۔ ایسا یہ زندگی گزارتے ہیں کہ یہ تقوی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو تقوی اور جس کے اندر تزکیہ ہے، تزکیہ عقائد کا بھی ہے اور تزکیہ اعمال کا بھی ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ نے پاک کلام کے اندر کتنی قسمیں کھا کر اس کی تاکید فرمائی ہے۔ کامیاب تو وہی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کی زندگی اختیار کر لی، گناہوں سے پاک ہو گیا، گناہوں کو مٹا کے راکھ کر دیا، وہ کامیاب ہے۔ اور ناکام وہ ہے جو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، ناکام وہ ہے جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ مال اس کے پاس زیادہ ہے، جو گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ جس کی تزکیے والی زندگی ہے، بظاہر اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، سونے کو بستر نہیں ہے، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے پڑا ہوا ہے، فقیرانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، صبح کھاتا ہے اور شام کو کیا کھائے گا اس کو کچھ پتہ نہیں، شام کو کھا لیا، صبح کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ زندگی ہے، رات گزر جائے گی، صبح ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آج اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر کامیابی کا مدار اور کامیابی کا معیار تقوی اور تزکیہ والی زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو اور میرے طالب علم ساتھیوں، یہ اصولی اور پکی بات ہے کہ تزکیہ حاصل تو کرنا ہے، تزکیہ حاصل کریں گے اور وہ ہوگا کیسے؟ قد افلح من زکا، قد افلح من زکا وقد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے تزکیہ کیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ دو کام کرتا ہے، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا نام سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 24 گھنٹے کی زندگی اس کی رب کی یاد کے بغیر نہیں گزرتی۔ رب کو یاد کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے ہر وقت اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے، ایک اللہ کو یاد کرنا ایسے ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ کی یاد یہ ہے کہ کوئی لمحہ 24 گھنٹے کی زندگی کا اللہ کی نافرمانی کے اندر نہ گزرے، اللہ کے شکر میں گزرے، اسی کو حقیقت میں اللہ کی یاد کہتے ہیں۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھولے ہی نہ، یاد تو ایسا کرے کہ وہ اللہ کو بھولے ہی نہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، ان کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ
गुजर रही हैं, एक हाथ के अंदर आग को लिया हुआ है और दूसरे हाथ में पानी को लिया हुआ है, गुजरती हैं, जा रही हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा कि अम्मा, एक हाथ में आग, एक हाथ में पानी, आग और पानी का जोड़ नहीं है, आपने दो चीजें उठाई हुई हैं, इसका मकसद? फरमाया, मैं जा रही हूं इस आग से जन्नत को जलाने के लिए और इस पानी से जहन्नम की आग को बुझाने के लिए। किसी ने पूछा, अर्ज किया कि अम्मा, इसका फायदा क्या होगा? फरमाया, कितने लोग हैं अल्लाह की इबादत करते हैं जन्नत के शौक से या इबादत करते हैं जहन्नम के खौफ से। मैं चाहती हूँ ना जन्नत हो ना जहन्नम हो, जो भी अल्लाह की इबादत करे वो सिर्फ अल्लाह के शौक और अल्लाह के खौफ से करे, अल्लाह के खौफ और अल्लाह के शौक से करे। जब ये जज्बा बन जाएगा, इसलिए कि जिसको उसने जो चाहता है जब वो मिल जाएगा, सारी सल्तनत उसी की हो जाएगी, सारी हुकूमत उसी की हो जाएगी। मुझे इस मौका पर एक बेहतरीन वाक़या याद आया है, अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान महमूद गज़नवी जो बादशाह हैं, बड़े नेक बादशाह थे, अल्लाह वाले भी थे। उनका एक गुलाम था जिसका नाम आपने सुना होगा, गुलाम का नाम है महमूद, गुलाम का नाम है अय्याज। महमूद और अय्याज दोनों आका और गुलाम हैं। बिकते बिकाते अय्याज उनकी गुलामी में आ गया, महमूद ने उसको खरीद लिया, लेकिन वो अय्याज, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ ऐसी सिफात को पैदा किया हुआ था, उन सिफात को देखकर महमूद उस पर रश्क किया करता था और उससे दोस्ती लगा ली और उसको अपना मुकर्रब बना लिया और मुकर्रब बनाकर उसको अपना वजीर बना लिया। कैसे? एक दिन जब वो करीब हुआ तो बादशाह के करीब हुआ, हासिदीन जो हसद की आग के अंदर जल बुन रहे थे, उन्होंने एक दिन कह दिया कि ए बादशाह सलामत, आपने जिसको अपना करीब किया हुआ है, अपने करीब किया हुआ है, ये तो चोर है, चोर, इसने आपका खजाना चोरी किया हुआ है। फरमाया, नहीं नहीं, मेरा दोस्त चोर नहीं हो सकता। अर्ज किया, नहीं नहीं ए बादशाह, वो तो चोर है, चोर। कहा कि वो चोर कैसे हुआ? कहा कि चलो किसी दिन छापा मारेंगे, अचानक देख लेंगे। अब अचानक एक दिन बादशाह उसके साथ दूसरे वज़रा जब वो वहां पहुंचे, कमरे में गए, कमरे के अंदर एक अलमारी है, अलमारी को खोला, कहा कि अय्याज आओ, अलमारी को खोलो। अलमारी को खोला, उसके अंदर दो चीजें सिर्फ मौजूद हैं। एक फटी हुई, वो उसने जो कमीज पहनी हुई थी वो फटी हुई कमीज है, एक उसका फटा और टूटा हुआ जूता है। उसने देखा, देखकर सारे लोग परेशान और हैरान हो गए, भाई ये क्या है? और कोई चीज नहीं है? कहा, बादशाह सलामत, और तो कोई चीज नहीं है। फरमाया, अच्छा ये बतलाओ कि हर रोज रात को सोने से पहले अलमारी खोलते हो? जी बादशाह मैं खोलता हूँ। कहा कि इसके अंदर देखते हो? जी देखता हूँ। कहा कि तुम झांकते हो? जी हाँ मैं झांकता हूँ। अच्छा, झांक कर देख कर क्या देखते हो? इसके अंदर कोई कीमती चीज तो है नहीं। ऐ बादशाह सलामत, मैं एक चीज देखता हूँ, देख कर मैं अपनी औकात को याद करता हूँ और मैं कहता हूँ, ऐ अय्याज, जब तू बिकते हुए आया था तेरी औकात ये थी, एक कमीज और एक टूटा हुआ जूता। कभी भी बादशाह अपने दरबार से निकाल दे तो ये दो चीजें तेरी हैं, इसके अलावा इस दरबार में और कुछ नहीं है। सिर्फ मैं ये रोजाना देखता हूँ और सोचता हूँ। जब ये बात हुई और बादशाह का वो तो और मुकर्रब हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह ने एक दिन सबको बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, मैं कहता था ना कि वो आदमी बहुत एतमाद वाला है, वो आदमी बहुत अच्छा है। जी बादशाह सलामत, बिल्कुल ठीक है। एक दिन बादशाह ने उसको अपना वजीर बना लिया, अपने करीब कर लिया। जब करीब किया
تو سننے کہنے والوں نے کہا اے بادشاہ وہ تو ایک غلام ہے، تم نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا ہے، اپنا قریبی کر لیا ہے۔ کہا کہ چلو ایک کبھی امتحان لے لیں گے، کبھی دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے ایسا کیا، اس کو اپنے قریب بلایا، سب وزیروں کو بلایا اور ایک اپنے دربان کو کہا جاؤ میرے خزانے سے ایک جو ہیرا ہے، جو قیمتی ہیرا ہے، جو انمول ہے، اس انمول ہیرے کو لے کر آؤ۔ انمول ہیرا لایا گیا، انمول ہیرا آیا، کہا بھی اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت رہنے دے۔ دوسرے کو کہا توڑ دو، اس نے بھی نہیں توڑا، تیسرے نے نہیں توڑا۔ اس طرح وہ پتھر، وہ ہیرا اور وہ تھوڑی، دونوں چلتے 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 آخر میں ایاز کے پاس آیا۔ ایاز توڑ دو۔ ایاز نے جیسے سنا اس پتھر کو، ہیرے کو توڑ کے رکھ دیا۔ ایک ہی ہیرا بادشاہ سلامت کے دربار میں تھا، اب وہ سارے بغلیں بجا رہے ہیں۔ آج پتہ چلے گا اس ایاز کا، جب بادشاہ اس کو کھینچے گا۔ ایک ہی ہیرا تھا، اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ ہاں بھئی آپ نے کیوں نہیں توڑا؟ بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا، اتنا قیمتی ہیرا ہمارے دربار میں، ہمارے خزانے میں اور تو تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا۔ اور دوسرا پھر یہی جواب دیتے گئے۔ ایک بات عرض کروں، ہے تو لطیفے کی، بعض اوقات ہمارے ہاں مشورہ چلتا ہے نا تو پھر کیا کہتے ہیں بھائی نے جو کہا وہ مناسب کہا، میری بھی یہی رائے ہے، میری بھی یہی رائے ہے، میرا بھی یہی مشورہ ہے، تو سوچ کے مشورہ دینا چاہیے۔ بہرحال بات چل رہی تھی، سب نے ایک ہی جواب دے دیا۔ آخر میں ایاز سے پوچھا اے ایاز تم نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا ہمارے خزانے میں ایک ہیرا ہے، انمول ہیرا ہے، جو اس نے جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ بادشاہ سلامت ایک طرف ہیرے کی قیمت، ایک طرف آپ کے حکم کی قیمت، آپ کے حکم پر اس جیسے ہزاروں ہیرے توڑ سکتا ہوں، آپ کے حکم پر اس جیسے ہزاروں ہیرے قربان کر سکتا ہوں۔ میں نے ہیرے کو دیکھا، آپ کے حکم کو دیکھا، ایک طرف حکم تھا ہیرا نہ ٹوٹتا، آپ کا حکم ٹوٹتا تھا، ہیرے کو توڑ دیا ہے، آپ کے حکم کو نہیں توڑا۔ اور قریبی ہوا، وہ تو حسد کی آگ میں جل گئے اور قریبی کر لیا۔ اور تیسرا واقعہ جو میں اصل عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا، ایک دن ایاز محل سے باہر نکلا ہوا، سلطان محمود نے اعلان کر دیا ہاں بھئی آج اس محل کے اندر جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی۔ اب اعلان سننا تھا، کسی نے گلاس اٹھایا، کسی نے موبائل اٹھایا، کسی نے میز اٹھایا، کسی نے کرسی اٹھائی، جو کچھ وہاں تھا سارا ہاتھ رکھتے گئے، اٹھاتے گئے، اٹھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایاز بھی پہنچ گیا، دیکھا کہ ہلچل سی مچی ہوئی ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، شور شرابہ سا ہے، بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ آج سلطان نے اعلان کیا ہے جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ اس کی ہو جائے گی۔ وہ تو جلدی جلدی چلا گیا، جا کر بادشاہ سے پوچھا اے بادشاہ سلامت آپ نے اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اعلان کیا ہے۔ کہا کہ ذرا اعلان اپنی زبان سے دوبارہ کر دو، ذرا دوہرا دو نا۔ بادشاہ نے دوبارہ کہا اس محل کے اندر جو چیز جس پر کوئی ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ سلطان کی یہ اعلان اس نے سنا، ایاز نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور یہ کیا کہ بادشاہ جس کا بادشاہ ہوا اس کی بادشاہت ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کیا کہا؟ کوئی لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق سے، کوئی لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے، مخلوق کے شوق سے عبادت کرے یہ مناسب نہیں ہے، مخلوق کے خوف سے عبادت کرے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں عبادت کرو، مخلوق خالق کی عبادت کرے، خالق کے دیدار کا شوق ہو، مخلوق اس کی نافرمانی سے ڈرے، وہ خالق کی صرف مخلوق عبادت کرتی ہے، مخلوق عبادت کرتی ہے خالق کے شوق سے، مخلوق ڈرتی ہے خالق کے خوف سے۔ اللہ کا خوف ہو اور کوئی چیز نہ ہو میرے دوستو، اللہ کی عبادت اور اللہ کا شوق، اللہ کا خوف یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا،
یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا۔ اللہ والے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے میں تزکیہ کر لوں، میں تزکیہ حاصل کر لوں، تزکیے کے لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نفع حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے، خیر کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور نقصان پانے کے لیے یا شر کے لیے محنت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ نفس ہے وہ تو چاہتا ہے، گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے۔ دیکھیے جلسہ یا اعلان اگر ہو جائے، جلسہ ہے کہیں پہ کوئی بزرگ آ رہے ہیں، اعلان ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں، اور کتنی محنت ہوتی ہے، جانے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں بھائی، سینکڑوں میں، ہزاروں میں۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ٹکٹ بھی ہوگا 5000 کا ہوگا، فلاں گلوکار بھی آیا ہوا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کے اندر سے گناہ کا مادہ تو ہے، لیکن اس کو مٹانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، خیر کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور گناہ کو حاصل کرنے کے لیے ذرا برابر محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ کہا جاتا ہے اگر کسی نے تزکیہ حاصل کرنا ہے، اگر اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو جو دل والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے شوق سے عبادت کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان جیسے ہو جائیں گے۔ جب تک ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیے، صحبت کا اثر ہے۔ اگر اچھا بننا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اگر برا بننا ہے تو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کا برا اثر ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کا اچھا اثر ہوگا۔ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، تب تک آدمی ان جیسا ہو نہیں سکتا۔ اگر اپنی قیمت بنانی ہے، اپنی قیمت کو بڑھانا ہے، تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ ہمارے دادا پیر حضرت والا حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی مثال، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے انڈا۔ انڈے کی قیمت کتنی ہے بھائی؟ 10 روپے، 15 روپے کر لیں۔ انڈے کی قیمت 10 روپے یا 15 روپے، چاہے اصیل انڈا ہو، اور اگر وہ 21 دن مرغی کی صحبت میں رہے گا تو اس سے چوزا بن جائے گا۔ جب تک مرغی کے نیچے نہیں جائے گا، چاہے 2 سال بھی پڑا رہے، اس کی قیمت 10 روپے ہی رہے گی۔ اگر وہ 21 دن مرغی کی صحبت میں رہے، اس سے چوزا نکلے گا تو اس کی قیمت ہزاروں میں بن جائے گی۔ صحبت کا اثر، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک گلاب ہے، گلاب کا پھول آپ نے بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن کانٹوں کو بکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کانٹے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن ایک مالی پھول توڑتا ہے، پھول کو کاٹتا ہے اور ڈنڈی سمیت کاٹتا ہے، اس ڈنڈی کے ساتھ جو ایک آدھ کانٹا لگتا ہے وہ بھی پھول کی قیمت میں بکتا ہے، اس لیے کہ وہ پھول کی صحبت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ پھول کی صحبت میں رہے گا تو کانٹا بھی پھول کی قیمت میں بک جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، آج جس طرح ہر شعبے کے اندر تمام لوگوں کو جس طرح صحبت کی ضرورت ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں ان سے کہیں زیادہ آج علماء اور طلباء کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ میں ایسے بات نہیں عرض کر رہا، یہ پرانا ذوق تھا، پرانا ہمارے قدیم علماء کا ذوق یہ تھا کہ جب تک کوئی طالب علم ہو اس وقت تک بیعت نہیں کرنی چاہیے، تعلیم میں حرج ہوتا ہے۔ آج ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب تک بیعت نہیں ہوگی تعلیم میں حرج ہوگا، جب تک بیعت نہیں ہوگی تعلیم میں حرج ہوگا۔ آپ رات اپنے مدرسوں میں دیکھ لیں، جو حضرات، جو طلباء کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق ہے، ان کی زندگی اور جنہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔
علم معلومات کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، علم معلومات کا نام نہیں ہے، علم معمولات کا نام ہے، علم معلومات کا نام نہیں ہے۔ اتنی آیتیں، اتنی صورتیں، اتنی مرتبہ یہ کہا، اتنی مرتبہ یہ کہا، فلاں پورے قرآن میں اتنے سیگے، اتنا یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہے علم۔ قرآن میں نماز کا حکم اتنی مرتبہ آیا، زکوٰۃ کا اتنی مرتبہ آیا، فلاں کا اتنی مرتبہ آیا، حج کا اتنی مرتبہ آیا، نفل کا اتنی مرتبہ آیا، صدقات کا اتنی مرتبہ آیا۔ جیب میں لاکھوں روپے پڑے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے تیار نہیں، ایسے علم کا کیا فائدہ بتائیے؟ کوئی فائدہ ہے ایسے علم کا؟ معلومات اور ہیں، معمولات اور ہیں۔ معلومات کا نام صرف اور صرف معلومات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ معمولات کا نام دین ہے۔ وہ علم علم نہیں، وہ علم علم نہیں جو اللہ کی پہچان نہ پیدا کرا دے، وہ علم علم نہیں، علم تو آ گیا اور وہ عمل پر تیار نہیں کرتا۔ آج علماء کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی صاحب نسبت کے ساتھ ان کی بیعت کر لیں، اور بیعت کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے، یہ میں بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاقے کے اندر ان کے دور حکومت میں ایک گورنر کا انتقال ہوا، ایک گورنر کا انتقال ہوا تو مشورے میں یہ بات آئی کہ اب اس جگہ پہ گورنر کس کو رکھا جائے۔ کہا جی فلاں کو فلاں کو فلاں کو۔ اورنگزیب نے کہا کہ نہیں، فلاں بچہ ہے اس کو گورنر بنا لیتے ہیں اس علاقے کا۔ کہا جی وہ تو چھوٹا ہے۔ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ کہا جی تمہیں پتہ نہیں کون سی چیز نظر آ رہی ہے۔ ہر ایک عموماً لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے کابرین میں سے ہمارے بزرگ بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات تو کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کے واقعات سے حلال حرام کی تمیز کر لیتے تھے۔ کھانا یہ سود کے پیسے کا ہے، یہ حلال کے پیسے کا ہے، کھانا دیکھ کر بتلا دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ دل کی آنکھ عطا فرمائی تھی۔ تو اس طرح اورنگزیب عالمگیر نے کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ ان کا کہ پتہ نہیں آپ کیا دیکھتے ہیں۔ فرمایا چلو کبھی امتحان لے لیں گے۔ ان کو اپنے قصر سلطان میں بلا لیا، شاہی محل میں بلایا، وہاں پر ایک بہت بڑا پانی کا حوض تھا، وہاں کھڑے ہیں سب لوگ، اس بچے کو بلایا ادھر آؤ، بلا کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، پکڑ کر فرمایا میں تمہیں پانی میں گرا دوں؟ کہا جی گرا دو۔ حوض میں ڈال دوں؟ جی ڈال دو۔ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے ہاں جی گرا دو۔ بعد میں پوچھا تیرنا آتا ہے؟ جی نہیں آتا۔ تیرنا تو نہیں آتا، تیراکی تو نہیں آتی۔ اچھا یہ بتاؤ اتنے اعتماد کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ کیسے کہہ رہے تھے کہ پانی میں گرا دو؟ کیا تمہیں ڈوبنے کا خوف نہیں تھا؟ کیا تمہیں ڈوب کر مر جانے کا خوف نہیں تھا؟ عرض کیا بادشاہ سلامت جس کے ہاتھ اپنے سے بڑے کے ہاتھ میں آ جائیں اس کو خوف نہیں ہے کہ وہ ڈوبے گا۔ میرے ہاتھ اپنے سے بڑے کے ہاتھ میں میرا ہاتھ آ گیا، اس لیے مجھے ڈوبنے کا خوف نہیں ہے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، جہاں وہ جائیں گے ہم وہاں جائیں گے۔ کسی صاحب نسبت کے ساتھ اپنا بیعت کا تعلق قائم فرمائیں۔ کچھ تو ماحول آپ حضرات نے دیکھا الحمدللہ یہاں پر مرکز کا، آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا، اگرچہ جبر، یہاں جبر تو ہوتا ہے نا بھائی، صبح صبح جو میں کرتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے، جبرن اٹھایا جاتا ہے۔ اگر اصلاحی تعلق مضبوط ہو اور چلو تہجد نہ سی نماز کے لیے تو آدمی اٹھ جائے نا بھائی، پہلی آواز پہ بس اشارہ کیا، یوں دروازہ بجائے اٹھ جاؤ، سب اٹھ گئے۔ ہمارا علم ہمیں معمول پر، ہماری معلومات معمولات پر
کیوں نہیں ابھار رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنے بزرگوں کے ساتھ صحبت کم ہے۔ ہم اس صحبت کو حاصل کریں۔ صحبت میں جتنا زیادہ بیٹھیں گے، جتنا زیادہ صحبت میں بیٹھیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی عطا فرمائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تزکیہ والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آج بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب آپ رات فرمائیں گے ہم تو پہلے ہی تقوی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم تو پہلے ہی کیا کہتے ہیں، ہم تو پہلے ہی متقی ہیں، ہم تو پہلے ہی تزکیہ حاصل کیا ہوا ہے۔ ہمارے پردادا پیر حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیے بھائی تیل کا ٹینکر آپ نے دیکھا ہوگا، ٹینکر کتنا بڑا ہے، کتنے ہزار لیٹر اس کی ٹینکی میں موجود ہے، دوسرے سب لوگوں کو پیٹرول سپلائی کر رہا ہے، لیکن اپنے پیٹرول کو ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہے۔ اپنا پیٹرول پورا کرنے کے لیے پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہے۔ جتنا بھی بڑا عالم ہو جائے وہ کسی نہ کسی صاحب نسبت کے پاس جائے گا، اور اس کو جانا چاہیے، اور اس کو جانا چاہیے۔ آج ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ اگرچہ ہم شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے پھر بھی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس پر سوچنے کی بات، اس پر فکر کرنے کی بات ہے۔ اب مجھے دیکھیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ خود تو ایسے ہیں نہیں، ہمیں بہت ترغیب دے رہے ہو، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، فلاں بیٹھتا ہے وہ تو یوں نہیں کرتا، وہ یوں نہیں کرتا۔ اس میں شیخ کا قصور نہیں ہے، شیخ کی صحبت کا قصور نہیں ہے۔ بھئی گاڑی کے اندر اے سی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گاڑی کے اندر اے سی ہے، اے سی فل کیا ہوا ہے، اے سی کولنگ بھی کر رہا ہے، لیکن شیشہ ڈاؤن کیا ہوا ہے، شیشے سے اے سی کی کولنگ ختم ہو رہی ہے اور باہر کی ہوا اندر داخل ہو رہی ہے، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کمرہ کیوں ٹھنڈا نہیں ہو رہا؟ اے سی کا کام کولنگ پہنچانا ہے، لیکن کہیں سے سوراخ ہے، ہمارے اندر بھی وہ گناہوں کے سوراخ بند نہیں ہو رہے۔ جب تک گناہوں کے سوراخ بند نہیں کریں گے تب تک تقوی کی زندگی حاصل نہیں ہوگی، تب تک تزکیے والی زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے طالب علم ساتھیوں، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر ہم تزکیے والی زندگی حاصل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو تزکیہ والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں اور ان سے بیعت کا تعلق قائم کر لیں، اور ان کے بیٹھ کر ملفوظات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہم تو اس ماحول کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ہم نے یہ ایسا ماحول اپنے مرکز کے اندر الحمدللہ بنا رکھا ہے، کوشش تو کرتے ہیں کہ ایسا ماحول طالب علموں کو دے دیں۔ ہمارا تعلیمی ماحول ہوتا ہے، جیسے شوال کے اندر باقاعدہ تعلیمی سال ہوگا، ہمارا تہجد کے وقت سب طلباء اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت سب طلباء ساتھ اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے اور اس کے بعد ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے، اذان کے بعد نماز سے پہلے ہمارا ایک سبق ہو جاتا ہے۔ اب میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، کئی طالب علموں کا دل کر رہا ہے کہ چلو ہم بھی یہاں پر داخلہ لے لیں۔ داخلہ لینے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں تہجد پڑھتے ہیں بھائی، طالب علم اور تہجد کا کیا جوڑ؟ کیوں بھائی؟ علماء اور تہجد کا کیا جوڑ ہے؟ ہم تو علماء ہیں، ہم تو علماء ہیں، ہم تو فضلاء ہیں، ہم تو پورے فضلے ہیں، اس لیے ہمارا تہجد کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، معلومات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ معمولات کا نام دین ہے۔ جب تک معمولات ہماری زندگی میں نہیں آ جاتے، صرف علم کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آتا ہے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے اور ان کی صحبت زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں تو بے جوڑ سی، ٹوٹی پوٹی سی، اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ رات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله